اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی صفات علیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص، ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری زندگی کے تمام کاموں میں سنت نبی اور صحابہ اور سلف کی سیرت کا عکس نمودار فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، آپ کی خوبیوں اور آپ کے کمالات کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے، اور آپ کی سیرت کے تمام گوشوں پر قرآن کریم شاہد عدل ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ان صفات کا تذکرہ کیا جن صفات کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے، توریت اور انجیل میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اضافی گھنٹی میں ان میں سے کچھ باتیں پیش کی جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف الی آخر الآیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ کیا تو محمد کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس آیت میں نہیں ہے، دوسری آیت میں اللہ نے رسول کا لفظ فرمایا۔ یہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عظیم منصب ہے۔ آپ صرف رسول ہی نہیں بلکہ آپ انا سید ولد آدم یوم القیامہ وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے، اور جتنے انبیاء ہوں گے وہ تمام کے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول ہیں، افضل الخلق ہیں، اور رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول النبی، نبی کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہر رسول نبی ہو سکتے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتے۔ رسول صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہوتے ہیں، اور نبی جو ہوتے ہیں پچھلے رسول کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں۔ الامی کہا، امی کا معنی جاہل کہنا صحیح نہیں ہے۔ امی کیا معنی ہے؟ یعنی جو خود سے نہیں پڑھا ہو بلکہ اللہ نے اسے پڑھایا ہو، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں ان پڑھ، یعنی جس کو دیکھ کر کے نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو۔ لیکن آپ نے فرمایا انا امیت یا ان امیت، ہم لوگ امی لوگ ہیں، لا نکتب ولا نحسب، نہ ہمیں لکھنا آتا ہے اور نہ ہمیں گنتی آتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ لکھنا سکھلایا تھا اور نہ دیکھ کر پڑھنا سکھلایا تھا، کیونکہ آپ کو ان وسائل کی اور ان سہاروں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کے قلب پر وحی الہی کا نزول فرمایا، اور اللہ نے جبریل امین کے ذریعے قرآن کریم کی وحی فرمائی اور سنت کی وحی فرمائی، اس لیے امی کہا گیا۔ یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، توریت اور انجیل میں ان کا تذکرہ تھا۔ توریت اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیسے تھا؟ اس سلسلے میں بخاری شریف کتاب التفسیر عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے صفات جو قرآن میں ہیں، ان میں سے بہت سارے صفات توریت انجیل میں، اس لیے یہود و نصارہ آپ کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ مہر نبوت سے، آپ کے جسمانی کنڈیشن سے، آپ کے گفتار سے، آپ کے کردار سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے معمولات سے، اور جس شہر میں آپ نے زندگی گزاری اس شہر کا بھی تذکرہ ہے توریت میں۔ تو اس میں سے کچھ باتوں کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے، کعب الاحبار جو اہل کتاب تھے، بعد میں مسلمان ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں، اور اہل کتاب اس اعتبار سے ہیں کہ وہ پچھلی کتابوں سے کچھ باتیں بیان کرتے تھے جو قرآن حدیث سے متصادم نہیں ہوتی تھی، نہیں ٹکراتی تھی، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ قبول کرتے تھے اور بعد میں انکار بھی کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ان کعب یحکی عن التوراۃ، داروی کے مقدمے میں کعب توریت سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور نبی کی صفت توریت میں ان الفاظ میں ہے۔ کیسے؟ محمد الرسول اللہ عبدی المختار لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔
مولدہ بمکہ، یہ الفاظ ہیں، وہجرتہ الی طیبہ، وامت الحمادون یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ اگرچہ اس روایت پر بعض محدثین نے کلام کیا، علامہ البانی وغیرہ نے، لیکن جو عدل و انصاف کریں گے وہ یقین سے جان لیں گے کہ یہ روایت ضعیف نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تائید میں بخاری کی بھی روایت ہے اور دارمی میں بہت ساری روایتیں ہیں، جس کا معنی ہوا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کس میں تھا؟ توریت میں لکھا ہوا ہے، عبدی المختار، میرے منتخب بندے ہیں، میرے سلیکٹڈ بندے ہیں، لیس بفضل ولا، نہ بدخلق ہوں گے نہ سخت مزاج ہوں گے۔ قرآن میں بھی کہا گیا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بدخلق اور سخت مزاج ہوتے تو سب بھاگ جاتے۔ وَلَا يَجْزِي السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ یہ ہے کہ آپ نرم دل ہوں گے، نرم زبان ہوں گے، نرم دل، نرم زبان، نرم طبیعت اور نرم کلام، درگزر کریں گے، معاف کریں گے۔ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَلَا يَجْزِي السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے بلکہ اچھائی سے دیں گے۔ مولدہ بمکہ، ان کی پیدائش مکے میں ہوگی، الفاظ ہے۔ ہجرت الی طیبہ، اور ہجرت کر کے طیبہ جائیں گے، کیونکہ مدینے کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ طیبہ ہے، پاک ہے۔ گندے اور ناپاک لوگوں کو مدینہ نکال باہر کرے گا، جس طرح آگ لوہے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے۔ اور آپ کے بارے میں فرماتے ہیں وَأُمَّتُ الْحَمَّادُونَ، آپ کی امت کا نام حمادون ہے۔ حمد مانے تعریف، حمادون اللہ کی بہت زیادہ تعریف کریں گے۔ امت کے لوگ ہوں گے یحمدون اللہ فی السراء والضراء، خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی، آسانی میں بھی اور مشکل میں بھی اللہ کی تعریف کریں گے۔ الحمدللہ علی کل حال، تنگی میں آپ فرماتے الحمدللہ کل حال، اور خوشی میں آپ فرماتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تو یہ صفات توریت میں۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے، بخاری شریف کتاب التفسیر سورہ احزاب کی آیت کریمہ، واللہ انہ لموصوف بالتوراۃ ببعض صفات فی القرآن، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو قرآن میں موجود ہیں ان میں سے بعض صفتیں توریت میں بھی ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ آیت کریمہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو گواہی بنانے والا بنا کر بھیجا، حق کی گواہی دینے والے، اور قیامت کے دن تمام امتوں پر گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، روشن چراغ بنایا۔ یہ آیت کریمہ توریت میں ان الفاظ میں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں ابھی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَضٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَأَذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا۔ توریت میں یاد ہے معنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا رسول بنا کر، آپ کی ذمہ داری کیا؟ آپ مبشرن، اچھے اعمال پر بشارت دیں گے، برے اعمال پر چتاونی دیں گے، آگاہ کریں گے۔ حرزا للأمیین، امیوں کے لیے محافظ بنایا، امیوں کے لیے یعنی جو آپ کی امت پیروی کرنے والی ہوگی ان کے لیے آپ محافظ ہیں، اس جب تک نبی جہاں رہیں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا، اور جو نبی کی تعلیمات پر عمل کریں گے اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، دشمنوں کے شر اور فتنے سے اللہ بچائے گا بلکہ ڈھال بنا دے گا۔ حرز للأمیین، اور اے محمد میں نے تمہارا نام کیا رکھا؟ متوکل رکھا، یعنی یہ وہ نبی ہوں گے جو کروڑوں کے اور اربوں کے مالک ہوں گے تو بھی اللہ پر بھروسہ، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ ہی پر بھروسہ۔ سمیتک المتوکل، چہل بدخلق اور سخت مزاج نہیں ہوں گے، بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہیں ہوں گے، کیوں بہت بڑا گناہ ہے یہ بازاروں میں آواز لگانا۔
برائی کے جواب برائی سے نہیں دیں گے بلکہ درگزر کریں گے. اور اللہ اس وقت تک اس نبی اور رسول کو نہیں اٹھائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے حق کا وہ بول بالا نہ کرے، فتح خیر کا دروازہ نہ کھول دے، جنت کے راستے نہ کھول دے، ملک و ملت کے اندر فتوحات کا سلسلہ جاری نہ ہو جائے. یہ سب معنی ہے اس میں. یعنی فیفتح بِأَعْیُنًا عُمْیًا، اللہ تعالیٰ اس نبی کے ذریعے وہ دن لائے گا کہ اندھوں کو آنکھ مل جائے گی. کیا مطلب تھوڑی نہیں ہے کہ اندھا آدمی دیکھ کے پڑے گا، یعنی جس طرح اندھے کو راستہ نظر نہیں آتا اسی طرح جس کا دل اندھا اس کو نظر نہیں آتا. یعنی اس کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو بصیرت سے نوازے گا، دل کو روشن کر دے گا، کیونکہ دل کی روشنی سب سے بڑی روشنی ہے. آنکھ ختم ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن دل روشن ہے تو آنکھ کی روشنی سے زیادہ اس کی اہمیت ہے. وَأَذَانًا ثُمَّا، اور اس کے ذریعے جو بہرے ہوں گے ان کے کان کھل جائیں گے، وہ بھی سننے لگیں گے. یعنی جو حق نہیں سنتا تھا، جو بہرا ہو گیا تھا، وہ بھی حق سننے لگے گا. وَقُلُوبًا غُلْفًا، جس کے دل پر تالے لگے ہیں یا جن کے دلوں پر تالے پڑے ہیں ان کے دل بھی کھل جائیں گے، اور حق کی روشنی میں اللہ تعالیٰ انہیں حق کا راستہ دے دے گا. اور ہر طرف سے آواز آئے گی کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، سما اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کے ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ طلب اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. یہ صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توریت میں موجود ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات سے متعلق سب سے پہلا نمبر یہ آتا ہے کہ اسمہ و نسب ہو، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا نسب کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے وہ چھوٹے خاندان میں نہیں آئے، اعلیٰ خاندان میں آئے، کیونکہ اللہ نے ظاہری اعتبار سے بھی انہیں اچھے اخلاق پر رکھا، باطنی اعتبار سے بھی اللہ نے تمام خامیوں سے پاک رکھا، اور خاندانی وجاہت اور شرف کے اعتبار سے بھی اللہ نے اعلیٰ خاندان میں انبیاء کو پیدا کیا. تو آپ کہیں گے کہ خاندان کا کوئی دین میں اعتبار نہیں، تقوی کا اعتبار ہے، تو ادنا جاتی میں نیچے ذات والے میں انبیاء کو اللہ نے کیوں نہیں بنایا؟ اس کا جواب یہ ہے، دو جواب. ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اونچے خاندان والوں کو جو خاندان میں جو شرافت دی ہے تو ان کا کام بھی بڑا ہوتا ہے، اور جو نیچے ذاتی میں جنہوں نے ذات بنا لیا ان کی فکر بھی سطحی ہو جاتی ہے، لوگ ان کو نیچ نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اعلیٰ خاندان میں تاکہ اعلیٰ خاندان کی شرافت کا اور اس قوم کا اور ان کے سلسلہ نسب کا بھی اثر پڑے، ذات خاندان کا بھی اثر پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے. اگر اثر نہیں پڑتا تو کیوں کہا گیا الائمۃ من قریش؟ خلیفہ جو ہوگا قریشی خاندان کا ہوگا. بھائی آزاد یعنی غلام، یا غلام بھی اگر سرداری حاصل کر لے اور ڈنڈے کے زور پر حکومت قائم کر لے تو اسلامی حکم یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے گی. لیکن شریعت کا اصول یہ ہے قریشی کو خلیفہ بنایا جائے گا، امیر بنایا جائے گا، جو حاکم بنایا جائے گا. کیوں بنایا جائے گا؟ بولیے. اس لیے کہ اس میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، قائدانہ صلاحیت رکھی ہے قریشیوں میں، جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی. مچھلی بیچنے والا وہ مچھلی بیچے گا، مچھلی کا بیٹا جو ہوتا ہے مچھلی بیچنے والا کا، وہ دیکھتے ہیں کہ بیچ سمندر میں چلا جاتا ہے، اور میں 10 منٹ 15 منٹ کے سمندر میں گیا تو لگا کہ زندگی کے آخری ایام ہے، ان کا جلدی نکالو، ابھی جلدی نکالو. تو خاندان اور برادری کا اثر پڑتا ہے. ہر دور ہر زمانے میں قریشیوں کو قیادت ملی ہے، سیادت ملی ہے، تو اس کا اثر پڑتا ہے. اس لیے بالکل خاندان کو نیگلیکٹ کرنا بھی صحیح نہیں. ہاں اگر خاندانی اور تقوی مل جائے تو تقوی کو اہمیت دی جائے گی، یہ بالکل صحیح ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان میں آئے، جس کا سلسلہ نسب اس سے پہلے درس میں بتایا گیا تھا کہ اعلیٰ خاندان میں آئے. انا خیار من خیار. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانا کو چنا، کنانا سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب یاد کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نہیں بلکہ ادب المفرد میں یہ حدیث نقل کی، تعلموا من انسابکم لتصلوا به ارحامکم. یہ علم الانساب یعنی نسب کا علم رکھو تاکہ تم رشتوں کو جوڑو. ہمارا دادا کون، ہمارا پردادا کون، تاکہ ہم رشتوں کو جوڑیں. یہ بہت بڑا ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے نسب کو جانیں تاکہ نبی سے محبت ہو اور آپ خاندانی شرافت کا علم ہو، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قریب ہو، آپ کی سیرت سے قریب ہو اور آپ سے محبت کریں.
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اس طرح ہے. کون بتائے گا؟ میرا حافظہ جو کمزور ہے، لیکن بہت سے لوگ یاد کیے ہوں گے. میں نے بتایا نا اس سے پہلے کہ نہیں بتایا؟ ایسے لوگ جو 75 سال کے، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے سب سے پہلے مجھے جالیات روضہ ریاض میں انہوں نے سلسلہ نسب سنایا، الف با کی طرح سے، بسم اللہ کی طرح سنایا، بغیر بھولے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نسب جو محمد بن عبداللہ سے لے کر کہاں تک جاتا ہے؟ عدنان تک جاتا ہے. اور عدنان جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور یہ سلسلہ نسب بخاری میں بھی موجود ہے. عدنان سے اوپر کے بارے میں کوئی صحیح و صریح روایت نہیں ہے. تو کیا کہیں گے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن، اس کے بعد غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن معد بن عدنان. یعنی یہ سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ چھٹ گیا. خلاصہ یہ ہوا کہ یہ نسب نامہ آپ تمام لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ یاد کر لیجیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شرافت کو یاد نہ کریں گے، آپ کے سلسلہ نسب کو یاد نہیں کریں گے، تو میوزک اور گانے کو یاد کریں گے. یہ میری گزارش ہے ان بھائیوں سے جو درس میں شریک ہیں، آئندہ یاد کیجیے. ہر جگہ لکھا ہوا، اور کہیں نہ ہو تو آپ کو شیخ گوگل وہ علم دے دے گا. جیسے لکھے گا محمد بن عبداللہ بن پورا آ جائے گا، لیکن تلفظ میں فرق آئے گا. جیسے میں صحیح تلفظ سے پڑھا ہوں تو یاد رکھیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن کنانہ اور کنانہ دونوں پڑھتے ہیں، دلالہ اور دلالہ جیسے پڑھتے ہیں. کنانہ اور کنانہ انشاءاللہ دونوں سے ہوگا. خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر سب سے عمدہ نسب رکھتے ہیں. اور حدیث میں آیا ہے، روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا. اچھی بتائیے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 7 نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا تھا کہ اسلام لے آؤ تو تم ہر فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے. اسلم تسلم فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ. اور اگر اسلام سے اعراض کیا تو تمام لوگوں کا گناہ تمہارے اوپر پڑے گا. اور پھر آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت کی. تو اس نے عرب کی جماعت کا پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ عرب کی جماعت تجار کی آئی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ سلسلہ نسب کے اعتبار سے ابو سفیان قریب ہے. ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل. کون آدمی جس کا سلسلہ نسب محمد سے قریب ہے؟ سفیان نے کہا میں ہوں. تو کہا میں تم سے سوال کرنے والا ہوں، اور اگر غلط جواب دو گے تو یہ سارے لوگ ٹوکیں گے. تو اس میں سوال کیا کیف نسبہ فیکم، اس کا نسب کیسا ہے؟ چھوٹے خاندان کا ہے یا بڑے خاندان، اعلیٰ خاندان کا ہے یا نچلے خاندان؟ تو کہا وہ فینا ذو نسب، وہ سب سے اعلیٰ خاندان کا. شرافت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ خاندان سے تھے. آپ کے اس کے بعد ہوتا ہے کہ آپ کے نام صرف اس نہیں ہے جو محض تعریف اور پہچان کا فائدہ ہے، بلکہ سارے نام صفاتی بھی ہیں جو ایسے کلموں سے مشتق ہیں جو آپ کی مدح و ثنا اور کمال کو بیان کرتے ہیں. مثال ایک کا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی بندگی کرنے والا. تو نام تو عبداللہ ہے، لیکن اس میں صفت عبدیت کی پائی جاتی ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے والا. تو آج جو بہت سے عبداللہ ہیں جو اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں، اور عبداللہ نام ہونے کے بعد بھی غیر اللہ کی بھی بندگی کرتے ہیں. نام تو ہے لیکن کام نہیں ہے، ووٹ تو ہے لیکن سامان نہیں ہے. تو اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا، لیکن نبی کے خرطے میں دفن ہونے کے باوجود بھی، اور آپ کا تھوک بھی اس کے بدن پہ لگایا گیا، پھر بھی اللہ نے اس کو ناپاکی کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی بندگی نہیں کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام قرآن میں اور احادیث موجود ہیں، نام بھی ہیں، اور ان ناموں میں جو صفت ہے، جو خوبیاں ہیں، اور جو اچھی کوالٹی ہے، اور جو عمدہ صفات ہیں، وہ تمام خوبیاں نبی میں تھی. مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح مت بڑھاؤ چڑھاؤ جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کے اللہ کے مقام پر پہنچا دیا. فقولوا عبد اللہ ورسول، مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو.
تو آپ اللہ کے بندے ہیں، تو آپ نے اللہ کی بندگی کی کہ نہیں کی؟ سب سے اچھی بندگی کی، سب سے بہتر بندگی کی، اور اللہ کی بندگی کو سب سے بہتر سمجھنے والے اور سب سے اچھے انداز میں سمجھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عبداللہ کی صفت نبی پر تھی یا نہیں تھی؟ یہ خوبیاں تھی یا نہیں تھی؟ تو یہ بتانے کا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا نام محمد ہے، جس کی تعریف کی جائے، یعنی جس نے اللہ کی بہت تعریف کی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور اس بنیاد پر ان کی بھی تعریف کی گئی اور تعریف کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی تعریف کس طرح کی؟ لا احصی ثناء علیک، اللہ ہم تیری حمد و ثنا نہیں کر سکتے، تیرے کمالات کو بیان نہیں کر سکتے، تو ایسے ہی جیسے تو نے خود تعریف کی۔ تو محمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے، جس کی قدر و منزلت کو بیان کیا جائے، جو اعلیٰ صفات کا حامل ہو، جو بہت ساری خوبیوں کا مالک ہو۔ اس لیے کہتے ہیں آپ کے نام محمد آپ کا سب سے مشہور نام ہے، اور توریت میں اسی نام کے ساتھ بصراحت آپ کا ذکر آیا ہے، محمد کا ذکر توریت میں آیا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور پھر اس کے بعد مثلهم فی التوراۃ والانجیل، توریت انجیل میں ان کی مثال ہے، یعنی یہ ساری باتیں توریت انجیل میں موجود تھی۔ توریت میں آپ کا نام محمد آیا ہے، بہت خوبیوں کا مالک جس پر ان کی تعریف کی جائے، اور اسی طریقے سے احمد جو نام ہے اس کا تذکرہ تو خود قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں ایسے نبی کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور محمد جس کی تعریف کی جائے تو اللہ کی بہت زیادہ تعریف کی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی تعریف ہو رہی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اور جب جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے ہیں تب تب اللہ تعالیٰ نبی کا ذکر خیر فرماتا فرشتوں میں، اور اللہ آپ کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور اسی بنیاد پر مقام محمود ملے گا۔ احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، نام ہوا، اور آپ کا مقام مقام محمود ہے۔ انی لاقوم عن یمین العرش مقاما، میں رحمان کے عرش کے دائیں جانب اس مقام پر کھڑا ہوں گا کہ کوئی بھی اس مقام پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فذلک المقام المحمود، یہ مقام محمود ہے، مقام محمود ہے، اور امت کا نام حمادون ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، وہ بھی یدی لواء الحمد، آپ کے ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا، حمد ہی حمد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے، یعنی مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے والا، اور آپ کی کثرت صفات اور خوبی کی بنا پر اہل سما و زمین اور اہل دنیا اور آخرت آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور اسی نام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو موصول کیا۔ دنیا میں بھی تعریف ہو رہی ہے، اور اس کا تذکرہ قبر میں بھی پوچھا جاتا ہے، من ربک ما دینک، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، من نبی، تمہارے نبی کو۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند کرے گا، جب سارے لوگ پریشان حال ہوں گے اور بڑے بڑے رسولوں کے پاس جائیں گے تو وہ شفاعت کی ہمت نہیں پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لہا، میں اس کا مستحق ہوں، اور آپ آئیں گے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، اور ایک بار نہیں بلکہ 4 بار سجدہ کریں گے، بخاری کی آخری حدیث میں ہے۔ کتنے بار؟ اور ہر سجدہ جو ہوگا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، ایک سجدہ جو ہوگا نبی کا 1 ہفتے کے برابر۔ احمد کی حدیث، اللہ البانی کی تصحیح۔ اللہ کی تعریف بڑائی توصیف بیان کرتے رہیں گے، اور ایسے ایسے کلمات جو آپ فرماتے ہیں لا یحضرنی الان، ابھی ہم کو یاد نہیں، اللہ ڈالے گا۔ اور 1 ہفتے تک اللہ کی تعریف بڑائی بیان کرنے کے بعد اللہ فرمائے یا محمد ارفع راسک قل یسمع سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ، سوال کرو تمہیں سنی جائے گی، اور بات کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ مقام ملا کہ نہ ملا؟ جنت کا گیٹ کھلے گا ہی نہیں، جنتی جائیں گے تو جنت کے دروازے ہی بند، جب تک نبی کی شفاعت نہیں ہوئی جنتی جنت میں جا ہی نہیں سکتے، جنت کا گیٹ ہی نہیں کھلے گا۔ گیٹ کے لیے ڈیٹ ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تبھی کھلوائیں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَسْتَفْتَحُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کو کھلواؤں گا۔ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ تقول محمد قال بك امرت اللہ افتح لي هذه قبل مسلم شریف، میں محمد ہوں۔ داروغ جنت کہیں گے مجھے حکم دیا گیا کہ آج سے پہلے تک کسی کے لیے گیٹ نہیں کھلا تھا، آپ کے حکم سے کھل رہا ہے۔ آسمان میں جو دروازے کھلتے ہیں آسمان کے اور جنت کے، یہ اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ کے بعد پھر کسی مخلوق ادھر یہ جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا مگر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب آہستہ آہستہ جنت میں لوگ جائیں گے درجات کے اعتبار سے. تو آپ کے درجات، اور اس بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی آپ سن لیں یا سنا دیں. سنا ہے؟ چلیے ٹائم ختم اور ابھی ہے. عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله بالكم وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا عاقب الذي ليس بعده نبي. آپ نے 5 نام بتائے جس میں 2 نام آپ کے ذاتی ہیں، احمد اور محمد ذاتی نام ہے علم کی تحقیق میں. بقیہ جو نام ہے وہ صفاتی ہیں. میں احمد بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں. کیوں کہا؟ اس میں تکبر نہیں ہے. وہ اما بنعمت ربک فحدث. اور کبھی کبھی جب ناقدرے لوگ ناقدری کر رہے ہوں اور آپ کو چھوڑ کر کے جاہلوں کو امامت کے لیے بڑھا رہے ہوں، جیسے آج میں نے عصر کی نماز پڑھی ایک جگہ، نام نہیں لیں گے، تو دیکھا اللہ کا بندہ جو ہے کلین شیف جیسا نظر آیا، ہو سکتا ہے داڑھی نہ آئی ہو، اللہ معاف کرے، اور جو ہے اتنے اہتمام سے درجہ لگا کہ کوئی بہت بڑا علامہ ہے، لیکن نہی عن المنکر کو نہا پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیتیں غلط پڑھ رہا ہے، تو وہاں ٹوکنا پڑا. اس بیوقوف کو نہیں بڑھنا چاہیے. میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب علماء موجود ہو، فضلاء موجود ہو، حفاظ موجود ہو، تو مت امامت کی. یہ بہت بھاری کام ہے. کوئی آپ امامت کر کے جہنم کے پل پہ جا رہے ہیں. میری زندگی میں اس پہ سب سے بڑا بوجھ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا بوجھ میرے اوپر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھ کو امامت کے لیے بڑھائے. سب سے بڑا میرا محسن ہوا ہے جو مجھ کو کبھی امامت کے لیے نہ کہے. ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے. جیسے میں بولا، آپ کو بولنا پڑے گا انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں. آپ بڑھیے. تو آپ نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں. اور اس کے بعد انا محمد وانا الماحی، میں مٹانے والا ہوں، یعنی اللہ میرے ذریعے دنیا سے کفر کو مٹائے گا. تو آپ کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو کفر پورا نہیں مٹا رہے بھائی آپ کے، لیکن کفر کے خلاف آپ کی تحریک تو ہوئی، کفر کے خلاف آپ کی دعوت تو ہوئی. اور جب تک قیامت تک جتنے لوگ آپ کی دعوت کو پھیلائیں گے وہ سارا ثواب کن کے کھاتے میں جائے گا؟ بولو بھائی. تو یمحو اللہ باللہ، تعالیٰ پورے دین کو دنیا میں غالب کر دے گا. کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام کا جھنڈا نہ لہرائے. سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اہلک اللہ المیلال، ساری ملت ہلاک ہو جائیں گی، پوری دنیا میں شانتی آ جائے گی. اور لا الہ الا اللہ، شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پینے لگیں گے. یہ ہے کفر جب مٹے گا تو. اور سانپ کا زہر اتر جائے گا، ایک ایک انار میں پورے قبیلے کو لوگ اسودہ ہو جائیں گے. اور وہ زمانہ بالکل قریب سے قریب تر آ چکا ہے. اللہ ہمیں وہ زمانہ نصیب فرمائے. انا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر وانا الحاشر، میں جمع کرنے والا ہوں، یعنی سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، اس کے بعد میرے بعد سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. وانا العاقب، اور میں عاقب ہوں. عاقب ہونے بعد، یعنی میں سب سے بعد میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ غلام محمد قادیانی اور نہ کوئی اور نبی جو اس وقت دجالی میڈیا کے ذریعے سے اپنی دجالی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. عامرحم اللہ، اللہ انہیں انجام تک پہنچائے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ذاتی ہیں، احمد اور محمد. بقیہ جتنے نام ہیں کیا ہیں بھائی؟ صفاتی ہیں. آپ کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ متوکل ہے. ابھی آپ نے سنا نا، متوکل، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا ہے. آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مرتبہ چاند ہو جاتا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی لا یوقد فی بیت النار، آپ کے گھر میں چولہا بھی نہیں پھونکا جاتا تھا. اکثر غذا الاسودان، الماء والتمر، یہ تھا. تو کالی چیز ہے، پانی اور کھجور. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما شبع آل محمد بن خبز الشعیر حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بخاری مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے نبی کی زندگی میں بھر پیٹ جو نہیں کی روٹی نہ کھا سکے یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے. 2 دن تک بھر پیٹ جو کی روٹی نصیب نہیں ہوئی، یومین متتابعین. لیکن پھر بھی اللہ پہ توکل و بھروسہ اور ایمانی قوت اور ایمان کی سلامت ایسی تھی کہ آپ مدتوں بھوکے رہتے تھے اور فاقہ کے ساتھ روزے رکھتے تھے، پھر بھی آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا. کون سا ایمان تھا وہ؟ کون سی ایمان کی لذت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اسی طریقے پر تھے. مجانین کہا جاتا تھا. پڑھیے گا تب نہ، حدیث پڑھنے کا موقع تو ملتا نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو علم حاصل کرتے تھے بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، اعرابی لوگ ان کو مجنون کہتے تھے. تو یہ ساری پھر بھی کبھی انہوں نے اللہ کی شکایت کی
غربت کی شکایت کی، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے رہے. دنیا ان کے قدموں پہ آئی، بادشاہ اور سلاطین سے بڑا منصب ملا، اور اللہ نے ان کا ذکر خیر فرمایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ سمیتکل متوکل، میں نے آپ کا نام کیا رکھا؟ متوکل رکھا، ماہی رکھا، حاشر رکھا، عاقر رکھا، اور مقفی. مقفی ذرا سا، مقفی کا معنی کیا ہوتا بھائی؟ بعد میں آنے والا ہے. قف کہتے پچھلے کو. تو اس بارے میں بھی حدیث سن لیجئے. ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان يسمي لنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه واسماء فقال انا محمد وانا احمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. یہ سب صفات ہیں، جان لیجئے، کوئی حرج نہیں. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، مقفی ہوں، میں بعد میں آنے والا ہوں، حاشر ہوں، میں جمع کرنے والا ہوں، میرے بعد لوگ سب جمع ہوں گے، اور میں نبی التوبہ ہوں. نبی التوبہ، توبے کا نبی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ توبے کا جو دروازہ میرے ذریعے کھلا ہے، وہ کسی بھی امت میں یہ توبے کا دروازہ کھلا ہی نہیں. توبہ کا دروازہ پہلے سے کھلا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ نے رحمت اور مغفرت کا جو اعلان فرمایا، اور اللہ نے مجرموں کے لیے جو بخشش کا جو فیضان فرمایا، یہ کسی بھی امت میں نہیں. بہت سی مثالیں. آج انسان کو علم نہیں تو معذور بالجہالہ ہو سکتا ہے، علم نہیں تھا اللہ معاف کر دے گا، پچھلی امتوں میں نہیں تھا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم ویعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا. اذن ابدا سے لوگوں نے استدلال کیا. اور توبے کا دروازہ کھلا ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے. صفوان بن عسال المرادی کی حدیث مسند احمد میں، دعا کیجئے کہ حدیث میں سنا سکوں. ان بالمغرب بابا للتوبہ مسیرته 70 سنة لا تغلق حتى تطلع الشمس من مغربها او كما قال. یعنی امت کے لیے نبی کے ذریعے جو توبے کا دروازہ کھلا ہے کہ جتنا بھی گناہ کر لو آسمان سے زمین تک، توبہ کرو گے معاف ہو جائے گا. لیکن وہ توبے کی مثال آپ نے دی. مغرب کے اندر ایک توبے کا دروازہ کھلا ہے جس کی مسافت 70 سال کے برابر ہے. 70 سال کسی کی عمر وہ چلتا رہے گا مثال کے طور پر. یہ 70 سال یعنی مان لیا 10 سال، یعنی جس کی عمر 90-95 سال ہے، تو اس میں اگر 70 سال تک چلے گا، اتنے سال تک مسافت کرنے کے بعد جائے گا. اللہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے، یعنی 70 سال تک بھی گناہ کرتا رہا، بار بار گناہ کرتا رہا، سچے دل سے توبہ کیا، سب معاف ہو جائے گا. کیوں؟ 90 اللہ تواب الرحیم ہے، تواب الغفور ہے. قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اسی تو بڑے بڑے سرداران قریش جو بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے ہیرو بن گئے. اور یہود و نصارہ جو انبیاء کی اولاد تھے وہ زیرو بن گئے. کیوں؟ اس نے سچے دل سے توبہ کیا. نبی کی توبہ ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے. یہ توبے کی جو مقبولیت ہے، اس کے باوجود بھی ہم توبہ نہیں کر پاتے، اس کے باوجود ہم استغفار نہیں کر پاتے. وہ نبی توبہ ہے جن کی تمام خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا. معصوم عن الخطا ہے، پھر بھی ہر مجلس میں 100 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور پڑھتے تھے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے تھے. تو اس لیے اگر نبی کی سیرت سے محبت ہے تو سیرت کے آئینے میں ہم کو بھی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. انشاءاللہ جو ہے بقیہ باتیں آئندہ درس میں آئیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں، کسی بھائی کو سوال ہو تو کر سکتے ہیں، 5 منٹ، کوئی مشکل نہیں.